السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں بزرگ عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک کہیں بھی آنے جانے سے روکتے ہیں، اسے چلہ کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ شوہر صاحب حیثیت ہو پھر بھی عورت مردوں کے درمیان کام کرے، کیا جائز ہے؟ تو بہرحال اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے، پہلا جو سوال ہے ان کا کہ عورت کو ولادت کے بعد 40 دن تک کہیں بھی آنے جانے سے روکتے ہیں، یہ روکنا صحیح نہیں ہے۔ ایسی کوئی شریعت میں کوئی ایسی پابندی کتاب و سنت میں عائد نہیں کی گئی ہے کہ عورت جو ہے اس 40 دن کے اندر جو ہے ولادت کے بعد گھر سے باہر نہ جائے، آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو ہے ایسی کوئی پابندی جو ہے عائد نہیں کی گئی ہے۔ اگر ایسی کوئی پابندی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو جب میقات پہ پہنچی تو ان کے ہاں ولادت ہوئی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، حج الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی۔ جب مدینہ کے میقات پر پہنچی تو وہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی، ان کے بیٹا پیدا ہوا۔ اگر ایسی کوئی پابندی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے کہ نہیں تم حج کرنے مت جاؤ، لیکن اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام باندھنے کا حکم دیا کہ جیسے سب لوگ احرام باندھیں تم بھی احرام باندھو، اور جو ہے تم بھی چلو، اور جو حاجی کریں وہ تم بھی کرو، صرف ایک ہی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا جب تک پاک نہ ہو جانا۔ تو جو ہے اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ شریعت نے کوئی ایسی پابندی خواتین پر عائد نہیں کی ہے کہ وہ زچگی کے بعد 40 دن تک گھر سے باہر نہ نکلیں۔ 40 دن کا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا نفاس، خون کا جاری ہونا 40 دن تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ جاری نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ ہوتا ہے تو بیماری تصور کیا جائے۔ 40 دن تک زیادہ سے زیادہ خون کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، یہ اصل مسئلہ۔ یہ نہیں کہ اس دوران وہ جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے، ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ تو ہے چونکہ رسم و رواج اور چونکہ بر صغیر میں لوگ ہندو ماحول میں انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، تو انہی کے سب بقایا جات ہیں جو سرایت کر گئے لوگوں کے ذہن و دماغ میں، اور وہی چیزیں لوگ جو ہے شریعت بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایسی کوئی شریعت نہیں ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ شوہر صاحب حیثیت ہو پھر بھی عورت مردوں کے درمیان کام کرے، کیا جائز ہے؟ شوہر خواہ صاحب حیثیت ہو یا صاحب حیثیت نہ ہو، بہر صورت خواتین کا مردوں کے درمیان اور مردوں کا خواتین کے درمیان کام کرنا جائز نہیں ہے شرعاً۔ اختلاط یہ جائز نہیں ہے شرعاً، یہ واضح ہونا چاہیے، چاہے صاحب حیثیت ہو یا صاحب حیثیت نہ ہو۔ اولاً تو شوہر ذمہ دار ہے بیوی کے نام نفقے گھر چلانے کا، بیوی کی کوئی ذمہ داری اس سلسلے میں نہیں ہے، اولاً یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور ثانیاً جو ہے یہ اختلاط یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھیے،
سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ جب تم خواتین سے کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے جو ہے کہ یہ پردہ شرط لگائی کہ پردے کے پیچھے سے کچھ سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ تو کہ کیسے شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ عورت مردوں کے بیچ میں جا کے کام کرے یا مرد عورتوں کے بیچ میں جا کے کام کرے؟ یہ اختلاط جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ خواتین سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنا گھونگھٹ بنا کے چلیں، یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں جو ہے، لہذا انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلے جو ہو گیا، لیکن اب عورت بے پردہ نہیں رہ سکتی، جو ہے اس کو گھونگھٹ بنانا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے، پردے کے ساتھ رہنا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں جب پردہ لازم ہے، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنہ خواتین کو اس بات کا آرڈر دے دیں، تو مردوں کے بیچ میں ایک عورت کیسے جا کے کام کرے گی؟ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے آیت نمبر 30 تا 31، پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن۔ اس کو پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے مومن مردوں کو بھی اور مومنہ خواتین کو بھی نگاہ کو نیچی رکھنے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اظہار زینت سے منع کیا کہ اپنی زینت کا ظاہر نہ کریں، اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد خواتین کے لیے خاص طور سے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم گھروں میں قرار پکڑو۔ عورت کی مملکت اس کا گھر ہے، بازار نہیں، آفس نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ٹھہری رہو۔ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بوقت ضرورت گھر سے باہر جانا پڑے تو جاہلیت اولیٰ کی طرح بے پردہ مت نکلو۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو پابندی لگائی، تو پھر یہ کیسے روا ہوگا کہ خواتین مردوں کے بیچ میں جا کر کے کام کریں یا مرد عورتوں کے بیچ میں جا کر کے کام کریں اور کہیں آگ و پانی دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث سے 5096 نمبر اور صحیح مسلم جو ہے 2740 نمبر کی حدیث، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑ رہا ہوں جو مردوں کے لیے جو ہے نقصان دہ ہو، عورتوں کے سے جو ہے بڑھ کر نقصان دہ ہو، ایسا کوئی فتنہ نہیں۔ ما ترکت بعدی فتنة، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، اضر علی الرجال من النساء، جو نقصان دہ ہو جو ہے مردوں پر عورتوں کے بنسبت۔ تو عورتوں
سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور مرد کو شیطان ورغلاتا ہے، اور اس طرح فتنے کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو پردے میں رکھا کہ پردے میں رہو تاکہ یہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ اب اگر عورت مردوں کے بیچ جا کے کام کرے تو پھر جو ہے اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہے؟ تو آج حالہ جو صورتحال ہے مارکیٹ میں، دکانوں میں جو کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں، جس طرح فتنہ رونما ہو رہا ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اس طرح سے کام کرنے کی وجہ سے کس طریقے سے فتنے آج پڑ رہے ہیں، زنا کس قدر جو ہے عام ہو رہا ہے، معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اس کے اسباب یہی کہ عورتوں کو بے لگام جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ عورتوں نے اپنی مملکت کو چھوڑ کر دوسرے کی مملکت میں جو ہے داخل ہو رہی ہیں، اس وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ عزت و ناموس سے برباد ہے۔ اس لیے خواتین کا یہ جائز نہیں کہ وہ مردوں کے بیچ میں جا کر کے فتنے کا سامان بنے اور ان کو برائی کی دعوت دیں۔ عورت کا نکلنا ہی، یہ نکلنے ہی میں فتنہ، گھر سے باہر جو نکلتی ہے اسی میں فتنہ۔ اسی لیے شریعت نے پابندی لگائی، پردے سے نکلے، خوشبو لگا کے نہ جائے، میک اپ کر کے نہ نکلے، حجاب کا مکمل پابندی کرے، نقاب لگائے، اور جو ہے مردوں کے مجمع سے دور رہے، بیچ راستے میں سے نہ چلے، حتیٰ کہ مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو وہاں بھی پابندی لگائی گئی۔ نماز جیسی جگہ میں جو ہے، مسجد جیسی بابرکت جگہ میں، جو خیر و بقاء الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و بقاء الارض مساجدها، روئے زمین کی سب سے بابرکت بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ تو مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، کہ مردوں کی پہلی صف بہتر، پچھلی صف کمتر، عورتوں کی پچھلی صف بہتر، پہلی صف کمتر قرار دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے کہ مردوں سے جتنی دوری رہے گی اتنے ہی خیر رہے گا، غیر مردوں سے جتنی ہی قربت ہوگی اتنے ہی فتنے کا دروازہ کھلے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اگر امام سے غلطی ہو جائے، غلطی ہو رہی ہو، تو مرد جو تنبیہ کریں، کہیں گے سبحان اللہ، بآواز بلند کہیں گے سبحان اللہ، لیکن عورتوں کے لیے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے جو ہے تالی بجا دیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، عورتوں کے لیے تنبیہ کے لیے تالی بجانا ہے۔ تو دیکھ اتنی زیادہ جو ہے، کیونکہ آواز میں، عورتوں کی آواز میں کشش ہوتی ہے، اس سے مرد فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی آواز پر بھی جو ہے پابندی عائد کی گئی، پردہ لگایا گیا کہ تاکہ جو ہے مرد فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اس لیے خواتین کا باہر جا کر کے مردوں کے درمیان رہ کر کے کام کرنا یہ کسی طرح روا اور جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔